بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس طرح جو ہمارے درس ہوتے ہیں ان کے اندر ہم نے فاعل کو مقدم کرنا کب واجب ہے اور فاعل کو کب مؤخر کرنا یہ واجب ہے، اس کو پڑھا اور بلکہ ایک مثال کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا کہ فعل کو فاعل کو جو ہے وہ فاعل کے فعل کو کب حذف کرنا یہ جائز ہے، اور کب جو ہے اس کو وجوباً واجب طور پر اس کو حذف کیا جائے گا۔ ان میں سے ہم نے ایک مثال پڑھی تھی کہ جیسے اگر کوئی بندہ سوال کرے تو سوال کی وجہ سے بھی جو جواب دیا جائے گا پھر اس جواب کے اندر وہ فعل حذف کیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی بندہ کہ من قام، تو جواب میں دیا جائے زیدن، یعنی یہاں پر فعل محذوف ہے، یعنی قام زیدن تھا اصل۔ ایک یہ مثال ہے، اور دوسری مثال وَلِيُبْقَ يَزِيدٌ ضَارِعٌ لِخُصُومَةٍ، یہ ہے چاہیے کہ اس کی مثال، اس کا ترجمہ ہے چاہیے کہ یزید پر رویا جائے، جھگڑے سے عاجز آنے والا شخص۔ وَلِيُبْقَ يَزِيدٌ ضَارِعٌ لِخُصُومَةٍ، چاہیے کہ یزید پر رویا جائے جھگڑے سے عاجز آنے والا شخص۔ زارعن کا مطلب ہے عاجز آنے والا شخص۔ تو اب آپ اسکرین پر دیکھیں گے تو میں نے یہ چیزیں لکھی ہیں جی، اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی سر۔ یہ دو مثالیں لکھی، تو پہلی جو مثال ہے ہمارا آج کا سبق ہے وہ اوپر والی مثال ہے، اور نیچے والی بھی مثال انشاءاللہ تعالی سمجھائیں گے۔ تو کتاب کے اندر یہ دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، لیب کا یزید ضارع للخصومت، جو بیچ والا ہے نا یہ والا، تو یہ کتاب کے اندر جی لکھا ہوا نہیں، یہ محذوف ہے۔ جی لیب کا یزید ضارع للخصومت، چاہیے کہ یزید پر رویا جائے، یا چاہے کہ یزید پر رویا جائے، کون رویا جائے؟ اور یہ سوال پیدا ہوا، یزید پر کوئی نہ کوئی رونے والا ہو، چاہیے کہ یزید پر رویا جائے، تو یہاں پر اعلی حرف جار موجود، تو پھر کیا ہوا؟ زارن لخصومت کہا، تو اب یہاں پر زارن سے پہلے یہ جو یب کی فعل ہے تو یہ موضوع ہے، جی جی بلکہ یہ اس کے بیچ میں جو ہے۔ ہاں بیچ میں جو ہے ہائی لائٹ کیا میں نے، یہ اس کی یہاں پر جو ہے وہ زبر آئے گی، یب کی زارن لخصومت، تو یبکی یہ فعل ہے جو کہ محذوف ہے ان سے پہلے، تو یہ جو ہے وہ معنوی طور پر کبھی کبھار سوال جو ہے وہ لفظوں میں موجود ہوتا ہے، کبھی کبھار سوال لفظوں میں موجود نہیں ہوتا، لیکن معنوی طور پر وہ سوال بن رہا ہوتا ہے۔ تو معنوی طور پر جو سوال بن رہا ہے اس کے جواب میں جو جواب دیا جائے تو اس کے اندر بھی فعل موجود ہوتا ہے۔ تو لیب کا یزیدن، کسی نے شاعر نے کہا کہ چاہیے کہ یزید پر رویا جائے، تو اب یہاں پر ایک سوال بنتا ہے کہ یزید پر کون روئے، سوال بنتا ہے نا یزید پر کون روئے، تو اب اس کے جواب میں اس کا جواب آگے والے جواب میں دے دیا زار حکومت، تو اب اس نے فعل ذکر نہیں کیا بلکہ فعل کو حذف کر دیا، اور وہ فعل ہے یا بقی ہے، اور اس فعل پر دلالت کرنے والا وہ محذوف سوال ہے جو معنوی طور پر بن رہا ہے۔ تو اس صورت میں بھی فعل کو جو ہے وہ جوازن حذف کرنا جائز ہے۔ سمجھ آ گیا یہ؟ جی جی ٹھیک ہو، اس کے بعد فرماتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں وجوباً فی مثل و ان احد من المشرکین مشرکین استجارک، قرآن کریم کی آیت ہے یہ، اور اس آیت کی مثل میں وجوباً فعل کو حذف کر کیا جائے گا، وجوباً فعل کو حذف کیا جائے گا اس صورت میں۔
इसमें से कौन हज़फ है सर? जी कौन सा फेल हज़फ इस जी आयत में कौन इस सा फेल हज़फ है? इसमें इनके बाद एक फेल हज़फ इस्तजारा, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको वो बता देता हूँ। ये भाई आयत है इस्तजारा था। व इन अहदुम, कुरान जो किताब के अंदर मिसाल बयान की हुई है वो ये बयान की है। एक ये है और शुरू के अंदर ये इन है, व इन अहदुम मिनल मुशरिकीन नस्तजारक, व इन अहदुम मिनल मुशरिकीन नस्तजारक, कुरान पाक की ये आयत है और इससे पहले इस्तजारा का ये फेल मौजूद है। ठीक है, इस्तजारा का ये फेल है और ये मौजूद है अहदुन से पहले फेल है। तो जी ये कुरान करीम की आयत बनती है। तो इस आयत का तर्जमा है, आपसे जब आपसे मुशरिकों में से कोई एक पनाह तलब करे, वह इन इस्तजारा का, अगर पनाह तलब करे मुशरिकों में से कोई, तो इस्तजारा का ये इसकी तफसीर है आयत की। तो कुरान करीम की आयत का तर्जमा, अगर आपसे मुशरिकीन में से कोई पनाह तलब करे तो आगे है कि आप उनको पनाह दे दें। कुरान करीम के अंदर यह है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर वो फेल इस्तजारा का हज़फ है और ये वुजूबी तौर पर हज़फ है। पहले तो जवाजी तौर पर दो मसाले बयान। अब यहाँ पर आप दूसरी चीज भी हाशिए के अंदर देख सकते हैं कि फरमाया है इस आयत की मिसल में, फी मिसले व इन अहद मिनल मुशरिकीन। तो ये जो आयत है, इस आयत के मिसल में जो है वो फरमाया कि इस आयत की तरह जितनी भी सूरतें बनती हैं, जितनी भी मिसालें बनती हैं, तो उनके अंदर फेल को वजूबन हज़फ किया जाएगा। तो अब इस आयत के मिसल से क्या मुराद है, तो इसके बारे में फरमाते हैं, वल बुरादो बिल मिस्ली कुल्लु मौदिउन हुज़िफ़ फ़ीहिल फ़ेलु सुम्मा फ़ुस्सिर ज़ालिकल फ़ेलुल महज़ूफ़ लियर्तफ़िअ अल इब्हामुल लज़ी नशअ मिनल हज़फ़। फरमाते हैं कि मिसल के हवाले से जो उन्होंने कैद लगाई कि इस आयत के मिसल वुजूबन फेल हज़फ होगा, तो इससे मुराद हर वो जगह है कि जिसमें फेल को हज़फ किया गया हो, फिर उस महज़ूफ फेल की तफसीर बयान की गई हो, वजाहत की गई हो। पहले फेल को हज़फ किया, तो जब कोई फेल कोई चीज हज़फ होती है तो वहां पर इबहाम पैदा होता है, वहां पर इबहाम पैदा होता है। और इबहाम पैदा होने की वजह से, इबहाम पैदा होने की वजह से वहां पर जो है वो हज़फ होने की वजह से इबहाम पैदा हो रहा है। तो अब उस इबहाम को दूर करने के लिए आगे दूसरा फेल जिक्र किया जाता है, दूसरा फेल जिक्र किया जाता है या दूसरी उसकी तफसीर बयान की जाती है, वजाहत की जाती है, ताकि वो जो इबहाम पैदा हो रहा है, वो जो है वो जो इबहाम का मतलब है समझ ना आना, तो इबहाम वो जो पैदा होता है तो वो इबहाम दूर हो जाए। फरमाते हैं कुल्लु मौदिन, इससे मुराद हर वो जगह है कि जिसके अंदर फेल को हज़फ किया गया हो, फिर वजाहत की गई हो उस मौजूद फेल की, ताकि जो इबहाम पैदा हो रहा था वो इबहाम दूर हो जाए, लियर्तफी अल इबहाम, ताकि वो इबहाम दूर हो जाए। ठीक है। तो जहाँ कहीं भी ऐसा फेल हो जिसको हज़फ किया गया हो और फिर उस फेल की आगे तफसीर भी आ रही हो, तो उस मिसल में वजूबन फेल को हज़फ किया जाएगा, क्योंकि मुफस्सिर और मुफस्सर ये जमा ना किया जाए तो ये ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है। तो गैर असल में क्या ये था सारी वह, पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर से फेल हज़फ है कि तर्जुमे से? जी जी, तर्जुमे से पता चलेगा। और जो तफासिर है ना कुरान करीम से, आयतों के जी जी। अंदर जो तफासिर है तो वहां पर पता चल जाता है कि यहाँ पर फेल हज़फ, तर्जुमा बता रहा होता है। नीचे लिखा हुआ है, इस ठीक है। हाशिए के नीचे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, वह इन इस्तजारत अहद,
تو احدن जी یہ जी پہلے استجارہ کے لیے فعل حذف، اور جو مفسر ہے جو ठीक تفسیر کر رہا ہے وہ جو دوسرا بعد میں جو ہے وہ استجارت آ رہا ہے، تو اس کے ذریعے جو ہے تفسیر کی گئی ہے، وضاحت کی گئی ہے، اور جو ابہام حذف کے ذریعے پیدا ہو رہا تھا وہ اٹھ گیا، وہ دور ہو گیا۔ اگر بعد میں استجارت کا کوئی ذکر نہ کرتے، فرماتے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، تو بات سمجھ ہی نہ آتی، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ जी जी الْمُشْرِكِينَ کہتے ہیں تو کوئی بات سمجھ نہ آتی تو آگے اس کی تفسیر بیان کی، جیسے سمجھ آ گیا، اور پھر کو موضوع جو کیا تھا اور وہ جو ابہام پیدا ہوا تھا وہ، ٹھیک ہے۔ آیت کے بعد जी فرمایا उस्ताद گیا जी تھا ये क्या है अब सॉरी सॉरी अल फेल सुम्मा उसिरा ثم فسر، उसिरा ये इसका बाब तफील का है باب تفیل کا واحد مذکر غائب مجہول کا صیغہ ہے، उस- जी 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 उसिरा जी जी साहब इसका मतलब क्या हुआ उस्ताद जी تفسیر بیان کی گئی ہے، तफसील में जी تفسیر، सही है ہاں، ثم فسر پھر تفسیر بیان کی جائے۔ جی یہ دونوں چیزیں سمجھ آ जी گئی، ठीक हो کب गया सर وجوبی طور پر حذف کرنا، حذف کیا جائے گا، اور کب جوازی طور پر जी जी حذف सर کیا جائے گا۔ جی تو آگے پڑھتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وقت یوزفان معن فی مثل نعم لمن قال اقام زید، اور کبھی کبھار ان دونوں کو ایک ساتھ حذف کیا جاتا ہے، ان دونوں کو مطلب فعل اور فاعل کو، فعل اور فاعل کو ایک ساتھ ہی حذف کیا جاتا ہے نعم کی مثل میں، لمن قام اس شخص کے لیے کہ جس نے کہا اقام زید، کیا زید کھڑا ہے۔ اگر کوئی بندہ سوال کرے کہ اقام زید، زید کھڑا ہے، تو اس کے جواب میں کہا جائے نعم، یعنی ہاں، تو مطلب کیا ہوگا، نعم کا مطلب ہے کہ قام زید، یعنی قام فعل ہے، زید اس کا فاعل، تو فعل فاعل دونوں کو حذف کیا گیا۔ فرماتے ہیں وقت یوزفان، یوزفان کے بعد نکالا الفاعل والفعل، فعل اور فاعل دونوں کو ایک ساتھ حذف کیا جائے، ٹھیک ہو گیا۔ فی مثل نعم، जी सर فی مثل نعم کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ہر وہ سوال جس کے اندر نعم کے ذریعے جواب دیا جائے، ہر وہ فعل جس کے اندر نعم کے ذریعے جواب دیا جائے، تو وہاں پر جو ہے وہ فعل اور فاعل دونوں کو حذف کرنا، فعل اور فاعل دونوں کو ایک ساتھ حذف کیا جاتا ہے کبھی کبھار، जी ٹھیک ہو گیا۔ جیسے کوئی بندہ کہے اقام زید، اقام بکر، ادرب زید، النصر زید، تو یہ ساری چیزیں بن سکتی ہیں، پھر جو ہے وہ اس کے اندر ہم فعل اور فاعل دونوں کو حذف کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک جو صورتیں بیان کرتے ہیں حذف کی، تو اس کے اندر ایک وہ پیدا ہو رہا ہے، بلاغت کا نقطہ پیدا ہو رہا ہے، اور ایک کلام اچھا ہو جاتا ہے، کیونکہ کبھی کبھار جو ہے وہ کلام کو مختصر کرنا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور کبھی کبھار کلام کو طویل کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، जी ٹھیک ہو گیا۔ جی اس کے जी بعد ہے تنازع فعلان کا بیان ہے۔ تنازع فعلان کا مطلب یہ ہے کہ دو فعل آئیں گے اور دو فعلوں کے بعد اس میں ظاہر آئے گا، پھر اس میں ظاہر میں عمل کرنے کے اعتبار سے جو ہے وہ مسئلہ بن رہا ہوگا، ایک فعل کہے گا کہ میں اس کو فاعل بناؤں، دوسرا فعل کہے گا کہ میں جو ہے وہ فاعل بناؤں، جیسے یہاں پر مثال بیان کی ہوئی ہے، اس کو مزید انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل والے سبق کے اندر پڑھیں گے، تھوڑا سا آپ اس کو دیکھ لیجئے مثال کو، ضربنی و اکرمنی زید، اب ضربنی و اکرمنی زید، زید نے ضربنی مجھے مارا
تو اکرمنی زیدن، اور میری عزت کی زیدن. تو اب یہ دو فعل ہیں، اکرم الگ فعل ہے، دربنی الگ فعل. تو دونوں فعل ہیں، اور دونوں فعل آگے اسم کو، جو اس میں ظاہر آ رہا ہے زیدن، اس کو عمل دینا چاہ رہے ہیں. تو ہم کیا کریں گے کہ اکرم کو عمل دلائیں گے، زید، زید کو ہم معمول بنائیں گے اکرم فعل کا، یا زید کو معمول بنائیں گے ہم ضرب فعل کا. تو پھر اس کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے، صوفی اور بصریوں کا بھی اختلاف ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مزید وضاحت کے اندر ہم آپ کو کل والے سبق کے اندر بیان کریں گے. تو کبھی کبھار یہ دونوں فاعل کے اندر جو آگے والا اسم آ رہا ہے اس میں ظاہر، وہ ان دونوں فعلوں کا کیا بن رہا ہوتا ہے؟ فاعل بن رہا ہوتا ہے. کبھی فاعل بن رہا ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ ایک کا فاعل اور ایک کا مفعول بن رہا ہوتا ہے. تو یہ دونوں تنازع فعلان کہلاتے ہیں. تنازع فعلان کا مطلب ہے فعلوں کا جھگڑنا. فعل آپس میں جھگڑا کریں کہ جو آگے والا اسم آ رہا ہے وہ میرا معمول ہے، دوسرا کہ میرا معمول ہے، پہلا کہ میرا میرا معمول. تو ٹھیک ہے، تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ وضاحت کے ساتھ کل والے سبق کے پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا سبق کافی، کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ